بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر، آواز مجید احمد جئی۔ یہ کتاب جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مختصر کہانیاں۔ دیوار۔ کیا شہر کے چاروں طرف دیوار بنانی ہے؟ جی ہاں، چاروں طرف سے۔ کوئی دروازہ؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی کھڑکی؟ بالکل نہیں۔ مگر پھر کسی اور کو بلاؤ، یہ دیوار نہیں بنا سکتا۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ ابھی میں نے تو کہا کہ لوگ باہر کیسے نکلیں گے۔ اس کی فکر نہ کرو، انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ اندر ہیں کہ باہر۔ دوسری مختصر کہانی۔ اندھیرا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کنویں سے۔ کون ہے؟ میں ہوں۔ میں کون؟ میں ایک اندھا ہوں۔ کنویں میں کیا کر رہے ہو؟ پاؤں پھسل گیا تھا۔ باہر آؤ۔ نہیں، یہاں باہر کی نسبت کم اندھیرا ہے۔ جنگل۔ یہ پتھر اٹھا لوں؟ نہیں، پتھروں کا کیا کرو گے؟ ان سے کھیلوں گا۔ راستے میں کسی نے حملہ کر دیا تو میں پتھروں سے مقابلہ کروں گا۔ راستے طویل ہوں تو ہر چیز ساتھ لے کر نہیں جاتے۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ یہ پتھر خوبصورت ہیں، بالکل چاند کی طرح۔ یہ ہم چاند کے ساتھ چلتے ہیں یا چاند ہمارے ساتھ؟ بچے نے دوڑتے ہوئے پوچھا۔ سب اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، اب کوئی کسی کے ساتھ نہیں چلتا۔ یہ جنگل کب آئے گا؟ بس ہم جنگل میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں اندھیرا کتنا زیادہ ہے، مجھے لگتا ہے وہ لوگ بندوقیں لے کر آئیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے، جیسا ہمارے گاؤں پر کیا تھا۔ کتنے برے ہیں وہ لوگ، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اگر ہم پتھروں کے پیچھے نہ چھپتے تو وہ ہمیں بھی مار ڈالتے۔ کیا وہ جنگل میں بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں، اب ہم محفوظ ہیں، بوڑھے نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تیسری مختصر کہانی۔ مجھے معلوم نہیں۔ آگے بڑھو، لیکن آگے اندھیرا ہے اور پیچھے بھی تاریکی ہے۔ دائیں طرف گھنا جنگل ہے اور بائیں طرف کون جانا چاہتا ہے؟ معلوم نہیں ایٹم بم کس نے ایجاد کیا اور کیا سوچ کر ایجاد کیا۔ اوزون لیئر ختم ہو جائے گی اور گلوبل وارمنگ سے زمین جلنے لگے گی۔ کیپٹلزم میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے۔ معلوم نہیں انقلاب کیوں نہیں آتا۔ بھائی، یہ 21 نمبر بس یہیں سے چلتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ حسینہ عالم۔ اس نے صبح سویرے اخبار کھولا تو حیران رہ گئی، وہ مر چکی تھی۔ اسے یقین نہ آیا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، ہر چیز اپنی جگہ موجود تھی۔ اس نے انگلیوں کو دانتوں تلے دبایا، درد کی ایک لہر اٹھی۔ اس نے اپنی چھڑی سنبھالی اور اٹھ کر شیشے تک آئی۔ تو اسے یقین آیا۔ گلوبل ولیج۔ دنیا اب گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ موبائل اور کمپیوٹر سے آپ دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ فاصلے جو کبھی پہلے تھے اب وہ فاصلے رہے ہی نہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے پر موجود شخص کے بارے جان سکتے ہیں۔ معاف کیجیے، ایک سوال تھا، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں، لیکن میں تو آپ کا پڑوسی ہوں۔ یہ مختصر کہانیاں جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ روشنی۔ بابا، کیا یہ شہر کا اسٹیشن ہے؟ نہیں بیٹا، شہر ابھی دور ہے۔ شہر میں بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی۔ ہاں، بہت بڑی۔ اور ان میں روشنیاں بھی ہوں گی۔ ہاں بالکل، اور ان روشنیوں سے وہ عمارتیں جگمگ جگمگ کرتی ہیں۔ لوگ انہیں دیکھ کر کتنا خوش ہوتے ہوں گے اور تالیاں بھی بجاتے ہوں گے۔ نہیں بیٹا، تالیاں تو نہیں بجاتے، لیکن ہم بجائیں گے، بچے نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ خاموش رہ کر سفر نہیں کر سکتے، میرے سر میں درد ہے، اور بچے تم شہر میں جا کر خود دیکھ لینا،
بڑی عمارتیں۔ ساتھ بیٹھے مسافر نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، معذرت جناب، لیکن میرا بچہ تو اندھا ہے۔ کتابیں۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ کتابیں الماریوں سے نکل ادھر ادھر چل رہی تھیں۔ اوہ، یہ کیا ہے؟ کچھ کتابیں جو مدت سے کبھی کھلی ہی نہیں تھیں، وہ بہت غصے میں تھیں اور صفحوں کو پٹک پٹک کر اپنی گرد اتار رہی تھیں۔ وہ ڈر کر باہر بھاگا۔ باہر گلی میں بھی کتابیں غصے میں دوڑ رہی تھیں، کچھ روتے ہوئے اپنے اندر موجود راز کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ گرد کا ایک طوفان تھا۔ اس نے فوراً موبائل نکالا اور فیس بک پر یہ سٹیٹس اپڈیٹ کر دیا۔ حل: دیکھو، تمہارے بچے کا علاج ہو جائے گا، لیکن تمہیں جلد رقم کا انتظام کرنا ہوگا، ڈاکٹر نے اس کے بچے کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ صاحب، کوئی رعایت؟ دیکھو، یہ کوئی پھل سبزی کی دکان تو ہے ہی نہیں کہ تم سے رعایت کی جائے۔ علاج کی جو رقم بن رہی ہے وہی بتائیے۔ اس نے ایک نظر اپنے بچے کی طرف دیکھا اور گھر کا سامان ایک ایک کر کے گننے لگا۔ سائیکل، لیکن سائیکل تو ایک ہی ہے۔ ریڑھی، کہ جس ریڑھی پر وہ سبزی لگاتا ہے، وہ بھی ایک ہی تھی۔ اس نے دکھ سے بچے کی طرف دیکھا، اس کا بچہ بھی ایک ہی تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں چمک دوڑی۔ اس کے پاس گردے 2 تھے۔ اگلی مختصر کہانی طوفان۔ سارے دروازے بند کر دو اور یہ کھڑکیاں بھی، باہر کتنی شدید آندھی ہے۔ توبہ، کیسا طوفان ہے، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا۔ اے خدا رحم فرما۔ اور یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ باہر اس طوفان میں؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کون سا طوفان؟ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ جنگل میں تنہا آدمی۔ یہ کھال پہن لو اور اس پنجرے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ تو بھالو کی کھال ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے تو نوکری کرنی ہے۔ لیکن یہ بھالو، اچھا پھر یہ لومڑی کی کھال پہن لو۔ لومڑی بے حد مکار ہوتی ہے، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ گدھ بن سکتے ہو؟ اوہ، وہ حرام خور، نہیں، بالکل نہیں۔ تم اگر کچھ کرتب دکھا سکتے ہو تو تمہیں شیر کی کھال بھی مل سکتی ہے اور تمہیں سرکس میں بھیجنے کے بارے سوچا جا سکتا ہے، لیکن مجھے شیر کے کرتب نہیں آتے۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جناب سنیے تو، کیا میں چڑیا گھر میں آدمی کے طور پر رہ سکتا ہوں؟ نہیں، آدمی کی ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ روٹ۔ یہ سڑک کیوں بند ہے؟ روٹ لگا ہے، یہاں سے بڑے صاحب نے گزرنا ہے۔ جناب، مجھے جانے دیں۔ نہیں، ابھی آپ نہیں جا سکتے، جب تک صاحب نہیں گزر جاتے آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن انسپکٹر صاحب، میرا بچہ بیمار ہے، میں نے اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ اچھا، تو آپ قبرستان والی سڑک سے چلے جائیں۔ یہ مختصر کہانیاں جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ 7۔ ایک قیدی نے دوسرے قیدی کے کان میں کہا، کیوں نہ ہم جیل توڑ کر بھاگ جائیں؟ نہیں، مجھے پولیس مقابلے سے ڈر لگتا ہے، میں تو بے قصور یہاں آیا تھا۔ دوسرے قیدی نے گھبرا کر کہا، اسی لیے تو میں آخری دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ سنو، بائیں طرف کی دیوار پھلانگنا اور میں دائیں طرف سے جاؤں گا۔ اس رات جب وہ بھاگے تو دائیں طرف والے نے دیوار پھلانگنے سے پہلے سپاہیوں کو جگا کر بائیں طرف بھیج دیا تھا۔ خوف۔ ایک رات اور دن کا سفر طے کر کے آخر کار وہ آبادی سے بہت دور نکل آیا تھا۔ چودھری کی حویلی سے چوری کیا گیا بریف کیس اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ ویرانے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے بریف کیس کا تالا توڑا اور اندر نوٹ ہی نوٹ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس غریب مظاہرے نے زندگی بھر اتنی رقم کے بارے سوچا بھی نہیں تھا۔ کئی دن وہ ویرانوں میں گھبرایا پھرتا رہا، ساری رات بریف کیس کو ساتھ چمٹائے رہتا، لیکن اب اسے نیند نہ آتی اور ساری دنیا اسے چور دکھائی دینے لگتی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر ایک رات وہ گاؤں واپس آیا اور بریف کیس چودھریوں کی حویلی میں پھینک کر بھاگ گیا۔ نعمت۔
وہ ایک سیاح تھا، ایک بار صحرا میں سفر کرتے ہوئے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا اور ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ جب اس کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا تو وہ ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے کے درمیان پانی کی تلاش میں بھاگنے لگا۔ وہ نڈھال ہو کر گرا تو اسے کچھ دور ایک گڑھے میں پانی دکھائی دیا جہاں چرند پرند سب پانی پی رہے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا وہاں پہنچا اور منہ پانی میں ڈبو دیا۔ اسی دوران ایک قافلے کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ اسے ساتھ لے کر شہر آ گئے۔ اب وہ شہر بھر کے نلکوں کو ٹھیک کرتا پھرتا ہے تاکہ ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرے۔ اب اس کی روز لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے۔ اولاد۔ آدھی رات کو پاگل خانے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ عملے کے لیے پاگلوں کو باہر پہنچانا ایک مشکل ترین مرحلہ تھا۔ انہوں نے فائر بریگیڈ کو فون کیا۔ پاگلوں کی بیرکوں کے دروازے کھول کر عملے کے لوگ خود باہر نکل آئے اور ایک بڑے اسپیکر پر اعلان کرنے لگے کہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی ہے، سو تمام پاگل باہر آ جائیں۔ سب پاگل چیختے چلاتے باہر آ گئے، لیکن ایک پاگل نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور چلانا شروع کر دیا کہ اس کا بچہ اندر رہ گیا ہے، سو وہ باہر نہیں آئے گا۔ اسپیکر پر اعلان کرنے والے صاحب نے اسے سمجھایا کہ جلدی باہر آؤ، تمہارا کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو میرے تکیے کے نیچے کیا ہے؟ پاگل نے چیخ کر کہا۔ وہ تو تصویر ہے، اسپیکر والے صاحب نے کہا۔ اندھا۔ ایک ہو گیا ہے اور تم سو رہے ہو، اٹھو اور کام پر جاؤ۔ ایک؟ ہاں ایک، لیکن جناب عالی میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ کام چور، تمہاری نیند کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ معاف کیجئے، مجھے لگا میں ابھی ابھی سویا ہوں، لیکن میں جب کہہ رہا ہوں کہ اٹھو ایک ہو گیا ہے تو تمہیں اٹھ جانا چاہیے ورنہ سزا ملے گی۔ جی میں اٹھ رہا ہوں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ دن کا ایک ہے یا رات کا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تم تو اندھے ہو۔ پھانسی۔ سنو، یہاں سے پھانسی گھاٹ کا فاصلہ کتنا ہے؟ قیدی نے جلاد سے پوچھا۔ کیوں؟ ویسے ہی 10 منٹ، دیر بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں بالکل نہیں، میں صبح سویرے اٹھ جاتا ہوں۔ اگر بارش ہو تو؟ نہیں، اگر کوئی جرم نہ کیا ہو تو؟ جو مرضی ہو جائے، تمہاری پھانسی نہیں رک سکتی۔ اب میں سونے جا رہا ہوں، تمہیں پھانسی دیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، کیوں؟ یہ تو میرا کام ہے، جلاد نے جواب دیا۔ یہ مختصر کہانیاں ٹوٹی ہوئی سڑک سے لی گئی ہیں۔ مصنف جمیل اختر، آواز مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ پردیس۔ اس نے گھر کے ہر فرد کے ساتھ ساتھ ہر کونے کی تصویر بھی کیمرے میں محفوظ کر لی تھی۔ پھر باہر گلی میں کھیلتے بچوں سے لے کر درختوں کی تصویریں، گاؤں کی کھیتوں کی تصویریں، حتیٰ کہ راستوں کی تصویریں بھی اس کے پاس محفوظ تھیں۔ اب وہ خوش تھا، پورا گاؤں اس کے کیمرے میں تھا۔ وہ گھر سے نکلا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے ماں باپ اسے روتے ہوئے الوداع کہہ رہے تھے۔ یکدم اسے محسوس ہوا کہ اس کا کیمرہ سارے کا سارا خالی ہو گیا ہے۔ خوف خدا۔ صاحب جی، بڑی پریشانی ہے، میرے کام کا کچھ کریں تاکہ مجھے پینشن ملنا شروع ہو جائے۔ خیر دین نے ہیڈ کلرک سے کہا۔ دیکھو خیر دین، کوئی 4 پیسے لگانے پڑتے ہیں، ایسے کام تھوڑی ہوتے ہیں۔ کیوں صفدر صاحب؟ ہیڈ کلرک نے جونیئر کلرک کی جانب دیکھا اور ایک آنکھ دبا کر کہا۔ اور نہیں تو کیا، بندہ کوئی مٹھائی، کوئی گوشت، کوئی بکرے کے ران کچھ تو لاتا ہے، اب اس طرح خالی ہاتھ تھوڑی آتے ہیں، جونیئر کلرک صفدر نے کہا۔ نہیں نہیں بھائی، گوشت مت لانا، آج کل سنا ہے یہاں حرام اور مردہ جانوروں کا گوشت بک رہا ہے، یہ معاشرہ کب ٹھیک ہوگا؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہیڈ کلرک نے دکھ سے کہا۔ واقعی سر، یہ ظلم ہے، اصل میں اب لوگوں میں خوف خدا نہیں رہا۔ جونیئر کلرک نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ جناب، اگلی بار پیسے کتنے لانے ہیں؟ خیر دین نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ سوشل میڈیا میں گھرا تنہا آدمی۔ وہ
سوشل میڈیا کے اس جنگل میں تصویریں اور سٹیٹس لگا لگا کر اکتا گیا۔ ٹی وی پر ہر وقت ایک عجیب شو رہتا اور لوگ آپس میں جھگڑتے رہتے۔ اسے ہر وقت گاؤں کے لہلہاتے کھیت یاد آنے لگے۔ اس نے سوچا کہ اسے واپس زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا، سو ایک روز وہ سب کو چھوڑ کر گاؤں لوٹ آیا۔ بس سے اترتے ہی اس نے خیر دین کسان کو اپنے کھیتوں میں کام کرتے دیکھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا۔ اوہ بابو، اچھا ہے تو آ گیا، یہ فون لے، اس پر وہ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، فیس بک، وہ تو چلا دے۔ وہ وہاں سے بھاگا تو اب تک نہیں ملا۔ تیزاب۔ اسلم کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس سارا دن گلی کی نکڑ پر کھڑا سگریٹ پیتا اور آوازیں کستا رہتا۔ اب ایسے بیکار اور آوارہ آدمی سے بھلا کون شادی کرتا؟ سو کرن نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ انور سے یہ انکار برداشت نہ ہوا اور ایک روز اس نے گلی سے گزرتے ہوئے کرن کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا اور فرار ہو گیا۔ کرن کی زندگی اس سے آگے تاریخ ہے۔ اس واقعے کو گزرے ایک عرصہ ہوا کہ ایک روز نئی کی دکان پر شیب بنواتے ہوئے نئی سے غلطی سے اسلم کے چہرے پر گہرا کٹ لگ گیا۔ اسلم نے نئی کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور کہا، کم بخت، اب چہرے پر نشان رہ گیا تو؟ حماقت۔ بادشاہ سلامت، کچھ لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، زبانیں کاٹ دو۔ بادشاہ سلامت، زبانیں کٹ گئی ہیں۔ شاباش، اب سب ہمارے حمایتی ہوں گے۔ نہیں بادشاہ سلامت، لوگ اب اشاروں میں آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ بادشاہ سلامت، ہاتھ کٹ گئے ہیں لیکن باتیں اب بھی ہو رہی ہیں۔ یہ مختصر کہانیاں ٹوٹی ہوئی سڑک میں شامل ہیں۔ مصنف محمد جمیل اختر، آواز مجید احمد جئی، جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ بہار۔ اس بار باغ میں ہر رنگ کے پھول کھلے تھے، نیلے، پیلے، سرخ، نارنگی۔ ہوا میں پودے یوں جھومتے کہ جیسے اس سے پہلے ان پر ایسی بہار کبھی نہ آئی ہو۔ وہ لوگ آئے اور اندھا دھند سارے پھول پودوں سے اتار کر ٹوکرے میں بھرنے لگے۔ اس کے بعد باغ میں کبھی بہار نہ آئی اور وہ لوگ اب خشک پودوں کے نیچے بیٹھ کر اپنی اپنی خالی ٹوکریاں ہاتھوں میں لیے بہار کا انتظار کرتے ہیں۔ انصاف۔ اس دیوار کے ساتھ ٹیک مت لگاؤ، میلی ہو جائے گی۔ انصاف کی دیوار کے باہر ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا، لیکن یہ تو پہلے ہی کافی میلی ہے۔ تم کب سے یہاں انصاف کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ 15 سال سے۔ کیا تمہیں انصاف ملا؟ جی نہیں۔ کیا تم پاگل ہو؟ پہلے شخص نے حیرت سے دوسرے سے پوچھا۔ جی نہیں۔ اور تم کب سے یہاں بیٹھے ہو؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ میں تو اپنے دادا کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، وہ اب نہیں رہے، پہلے نے جواب دیا۔ کیا تم پاگل ہو؟ جی ہاں۔ ایک درخت کی کہانی۔ ایک اور دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گلی کے سرے پر بہت پرانا درخت تھا جس کے اوپر کئی پرندوں کے گھونسلے تھے۔ اوپر پرندے اور نیچے بچے کھیلا کرتے۔ پھر یوں ہوا کہ بہت سے لوگوں کو اس درخت سے شکایت رہنے لگی۔ واپڈا والوں نے کہا کہ اگر اس کی شاخیں بہت بڑھ گئیں تو بجلی کی تاروں کا نقصان ہوگا، سو اسے کاٹ دیا جانا چاہیے۔ صفائی کے محکمے والے بھی درخت کاٹنے کے حق میں تھے۔ انہیں صبح بکھرے پتے سمیٹتے وقت لگتا تھا۔ ٹھیکیدار صاحب کو جب سے یہ بات پتہ چلی تھی کہ اس پرانے درخت کی لکڑی بہت قیمتی ہے تو وہ دن رات لوگوں کو اس درخت کی برائیاں بتایا کرتے۔ وہ کہتے کہ بڑا فائدہ تو یہ ہوگا کہ پرندوں کے شور و گل ختم ہو جائے گا اور سارا محلہ پرسکون ہو جائے گا۔ پھر ایک روز محلے کے لوگوں نے وہ درخت کاٹ دیا۔ پرندے آخری بار شور و گل مچاتے جانے کہاں چلے گئے۔ ٹھیکیدار صاحب سچ کہتے تھے، اب شور و گل بالکل بھی نہ تھا، لیکن محلے کی زمین سیم زدہ ہونے لگی تھی۔ یہ مختصر کہانیاں مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک،
مصنف محمد جمیل اختر۔ اللہ حافظ۔